بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائیو۔ ناظرین، افغان حکومت کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، اور وہ جھٹکا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ابھی جو افغان طالبان کی تازہ ترین پیش قدمی ہے، اور وہ کچھ وعدے انہوں نے کیے تھے جن کی بنا پر انہیں یہ سپورٹ ملی ہوئی تھی اسلامی قوانین کے حوالے سے، اس پر میں تفصیل سے بات کرتا ہوں کہ ابھی ان کے وہ وعدے کہاں تک پورے ہو رہے ہیں اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ طالبان لگاتار افغانستان پر جو ہے قبضہ ان کا ہوتا جا رہا ہے، مکمل ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے مزید علاقے آئے ہیں ان کے پاس، اور اب جو ان کے حمایت یافتہ علاقے سارے ملا کر تقریباً 80% سے زائد افغانستان پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ وہاں پر ان کا جو قانون ہے یہ لاگو کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے افغانی فوجوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا شروع کر دیا ہے، مکمل طور پر سر جھکا دیا ہے۔ فوج ان کے سامنے مکمل طور پر بے بس نظر آ رہی ہے افغان فوج، اور اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ ہلمند کے علاقے میں انہوں نے مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے علاقے ہیں، لوگ ہیں وہاں پر، ان کے جو قبضے کی میں ایریا ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب آرمی دوسری طرف سے ایئر سٹرائکس پہ کرنے پہ آگے ہیں، خطرناک طریقے سے ان پر جو حملہ ہو رہا ہے۔ اور افغانستان کی جو آرمی انہوں نے اپنی ایئر فورس کو یہ ٹاسک دیے ہیں کہ اسپیشل خاص طالبان کے بڑے جو علاقے ہیں وہاں، جیسے کندھار ہے جہاں پر ان کا قبضہ ہوا ابھی 2 دن پہلے، آپ کو میں یہ دیکھیں بہت سی ایسی ویڈیوز آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جس میں اب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ افغان فوج ایئر مدد لے رہی ہے اس وقت، جبکہ دوسری طرف طالبان اپنا زمین سے گاڑیوں کے ذریعے جو ان کا پرانا طریقہ ہے اسی سے کام چلا رہے ہیں۔ ابھی طالبان نے جو گاڑیاں بھر کر اس میں جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، اور خاص کر ایسی گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ مطلب ویسے تو ٹوٹی پوٹی افغان جو فوج ہے ان کے سامنے مزاحمت نہیں کر رہی، کیونکہ ان کے پاس اب اتنا سپورٹ نہیں ہے۔ لیکن ان کی اگر آپ دیکھیں افغان طالبان کی جو آرمی ملٹری بیسز پر قبضے کے ساتھ ساتھ ہم بھی گاڑیاں 3-3 لاکھ کی گاڑیوں کو ٹیکسیاں بنا دی انہوں نے۔ اب اس کا بڑا فائدہ ان کو جو ایئر بیسز پر قبضے کا یہ ہے کہ اس سے وہاں پر انہیں بہت بڑی تعداد میں جو ہتھیار ہیں وہ ملتے جا رہے ہیں۔ فیض آباد کا وہاں جو علاقہ ہے وہاں کی بیس انہوں نے ابھی قبضہ کر لیا افغانستان میں جو افغان طالبان ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سے اور بھی مزید یہ اسپتالوں پر، اسکولوں پر، اب سوچنے کی بات ہے اتنی آسانی سے قبضہ ہو کیسے رہا ہے۔ تو یاد رکھیں افغان فوج خود ہی اپنا جو ہے وہ یہ چھوڑ کر بیسز بھاگ رہے ہیں، اس کی وجہ یا تو سرنڈر کر رہے ہیں، اور جو اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہیں وہ ایسے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں، آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اتنی جلدی کیسے کر لیتے ہیں فوج۔ افغان فوج جو ہے وہ فوج ایک پراپر فوج نہیں تھی، اس میں شامل لوگ جو تھے اپنے معاشی حالات کی وجہ سے، خاص طور پر اس دباؤ میں، کیونکہ حکومت اور آپ کو پتہ ہے اتحادی حکومت اور ان سب کے درمیان کافی عرصے سے جو مارا ماری چل رہی تھی، تو ان کے پاس 2 ہی آپشن تھے، یا ان کے ساتھ ہو جائیں یا ان کے مخالف ہو جائیں۔ تو یہ لوگ اتحادی فوج کے ساتھ ہو جاتے، تنخواہ بھاری تنخواہ ملتی تھی، پھر یہ ٹرانسلیشن میں مدد کرتے تھے اور بہت سے کام کرتے تھے، تو حکومت کے ساتھ ہو جاتے تھے، لیکن پروفیشنل نہیں ہیں یہ لوگ، اور نہ ان کے پاس کوئی مقصد ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی اتنی زیادہ بیچاروں کی وطن کے ساتھ محبت ہے، کیونکہ ان کا پھر پسپا ہونا مجبوری ہے، ہتھیار ڈال دینا آسان ہے۔ اسی لیے دوسری طرف جو افغان طالبان وہ خاص مقصد کے تحت چلتے رہے ایک عرصہ تھرو آؤٹ، تو ظاہر ہے دونوں میں ایک فرق تو نظر آئے گا، ایک طرف ان کو حمایت نہیں تھی، ایک طرف بہت بڑی حمایت تھی، اور اب فوجوں کو دیکھیں 4 مہینے سے تنخواہ بھی نہیں ملی افغان فوجیوں کو، پھر اتحادی کوئی پیچھے ان کے سپورٹ بھی کرنے کا موجود نہیں ہے، تو وہ کیوں لڑیں گے؟ انہیں کیا ضرورت پڑی ہے اپنی خواہ جان کو خطرے میں ڈالیں؟ اسپتالوں پر، ملٹری بیسز پر، اسکولوں پر، ہر جگہ پر آپ دیکھیں، زرمت کا ایک علاقہ ہے، بڑا اہم علاقہ تھا، اس پر بھی ابھی جو ہے یہ پہنچ گئے ہیں وہاں تک۔ اشرف غنی صاحب آپ کو پتہ ہے امریکہ بھی گئے تھے، وہاں ان کی جو بائیڈن سے ملاقات بھی ہوئی، وہاں پر انہوں نے بیک ڈور بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح کوئی سپورٹ مل جائے، کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ جس پر وہ کھڑے ہو، لیکن انہوں نے امریکہ نے 9-2-11۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں، 9-2-11 کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اردو میں محاورہ ہے کہ پھٹو فرار ہو، انہوں نے تاریخ بھی وہی چنی ہے۔ تو یہ بڑا دوسرا ایک مسئلہ یہ کہ سکریپ بہت بڑا مسئلہ، 2.5-3 لاکھ کی میں ابھی پہلے کہہ چکا ہم بھی گاڑیاں ہیں، اور مہنگی گاڑیاں، لوکل نوجوان وہاں پر انہیں ٹیکسیاں چلا رہے ہیں۔ اب اس طرح افغان حکومت اب دیکھیں ان لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہے جو وہاں پر ملیشیا گروپ بنانے کے لیے ذاتی فوج علاقوں میں گوریلا سٹائل کرنے کی کوشش کریں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نوجوان دیکھیں ان کے خون میں لڑنا ہے۔ تو اتحادی فوج یہاں پر اب دیکھیں بلینز ڈالرز لگا چکی ہیں، اس کے کچھ نہ کچھ تو اثرات نظر آئیں گے، وہ پیسے کہاں گئے؟ اسی طرح امریکہ دیکھا جو ٹریلینز لگا چکے ہیں سارے مل کر، تو یہ ایک وقت میں افغانستان کی کرنسی بھی آپ کو یاد ہوگا بڑی سٹرونگ مضبوط ہو گئی تھی، تانے دیے جاتے تھے پاکستان کو کہ یہ دیکھیں ان کی کرنسی اپنی دیکھیں، اور پھر 90% پر اب کیا جو بارڈر فینسنگ لگی ہے یہ کیا ہے کام پورا کر رہے گی، کیونکہ افغان طالبان کے رشتہ دار دوست ہیں، بہت سارے پاکستان میں بھی موجود ہیں۔
اب کیا ہوگا؟ کیا انہیں واپس افغانستان کی طرف بھیجا جائے گا جب وہ پاور میں آ جائیں گے؟ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پر اب پاکستانی حکومت بھی تھوڑا سا پریشان ہے۔ اور سب سے جو بڑی اس میں اہم اپڈیٹس ہے جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ وہاں پر حالات اتنے اس وقت جو بگڑ چکے ہیں کہ جو ترکی، پاکستان، ایران، یہ انہوں نے اپنی ایمبیسیز بند کرنی ہیں۔ اچھا، یہ ایک بڑی اہم، کیونکہ ایمبیسی کی تو آپ کو پتا ہے ڈائریکٹ حکومت سے انوالومنٹ ہوتی ہے، اور اب افغانستان سے انہوں نے جانے کا، اور کسی کو کہا کہ وہاں اپنے آنا نہیں، ہم نے جانا، یہ ایک بہت بڑا جھٹکا حکومت کو لگا ہے، کیونکہ حکومت کے تعلقات دوسرے ممالک سے ایمبیسیز کے تھرو ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی صورت میں آپ کو دیکھیں اخلاقی، مالی یا فوجی مدد، یا آپ کو جان ایون بچانے کے لیے مدد چاہیے، تو آپ ان کی ایمبیسیز میں بھاگ کے جاتے ہیں۔ اب وہ اگر بند ہو جائیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اوپر سے طالبان نے اب جو اہم کام کیا وہ یہ کہ اس قانون نافذ کر دیے ہیں۔ یہ وہ والے قانون ہیں، آپ بہت سارے دیکھیں، لوگ سوچتے تھے کہ طالبان کس قسم کا اسلام افغانستان میں نافذ کریں گے۔ تو سب سے بڑی بات، شمالی اتحاد کے ساتھ بھی، جن کے ساتھ ایک عرصہ لڑتے رہے، مختلف مسلک ہونے کے باوجود، اب وہاں پر ان کا کنٹرول کر کے اب یہ اسلام جو نافذ کرنے جا رہے ہیں وہ بیسک وہی ہے کہ یہ داڑھی آپ کی لازمی ہے۔ اسی طرح خواتین بنا محرم کے گھر سے نہیں نکل سکتی، نماز کے بارے میں اور تمام اسلامی شرعی سزائیں جو انہوں نے، جو کہ اسلامی معاشرے کا، آئیڈیل اسلامی معاشرے کا حصہ ہوتی ہیں، وہ یہ کوشش کریں وہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی۔ لیکن مذہبی حلقے تو ظاہر ہے اس کو بہت پسند کریں گے، عام لوگ بھی جو کچھ جو اس پر چلتے ہیں وہ پسند کریں، لیکن جو نہیں کرتے اور جو پڑوسی ممالک ہیں اور جو لبرل ورلڈ ہے اور یہ دوسری دنیا جو نہیں پسند کرتی اسلامی قوانین کو کسی صورت میں بھی، وہ اسے کیسے دیکھیں گے؟ زبردستی کی داڑھی کیوں رکھوائی جا رہی ہے، نماز کیوں پڑھوائی جا رہی ہے؟ اب یہ ساری چیزیں جو ہے اب آنے والے دنوں میں جب پوری مکمل سامنے آئیں گی تو پھر اس پر ایک تصویر سامنے، لیکن اوورآل میرے خیال میں بہتر ہوگا اگر اسلامی نظام آ جائے۔ بگرام جیل آپ کو یاد ہوگا جہاں مائیں ڈرایا کرتی تھیں کہ جی بچوں کو کہ اگر آپ تم سو گی نہیں تو اس جیل میں بھجوا دوں گی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہالی ووڈ کی فلمیں بھی اس پہ بن چکی ہیں، اس لیے کہ اس پہ میں نے کوئی 17-18 فلمیں دیکھی ہیں بڑی ڈیٹیل میں، ریئل ٹرو فلمیں۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں ترکی، ایران، چین، روس اور پاکستان بھی اس میں شامل ہیں پورے علاقے میں۔ تو اب یہ علاقہ بگرام بھی خالی، سارے علاقے بھی خالی، طالبان کا سا قبضہ بھی۔ اب ان ممالک کو اپنا طالبان کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ قسم کی ڈسک، پہلے ان کے ساتھ بات اور ہوتی تھی، اب جب وہ طاقت میں آئے تو ان کا ری ایکشن کیا ہوگا، ان کا رد عمل کیا ہوگا، وہ طاقت میں آنے کے بعد کس طرح بیہیو کریں گے، یہ بڑا ضروری ہے۔ کیونکہ ایک وقت میں آپ کو یاد ہو کہ اس پورے علاقے میں یہ پاکستان سے ملحقہ علاقے کو بھی وہ اکٹھا کرنا چاہتے تھے، متحدہ افغانستان بنانا چاہتے تھے، اسلامی امارات۔ لیکن اب یہ پاکستان نے پھر یہاں تک کہا تھا کہ جب حالات خراب ہو کہ یہ لوگ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ابھی بھی پاکستان نے کہا۔ تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ جو بائیڈن نے ابھی تک کوئی ایسی کال نہیں کی، کرٹسی کال عمران خان کی حکومت کو یا کسی قسم کی بات کی ہو، جو کہ عمران خان کو پرواہ نہیں ہے خیر اس کی، اور نہ ہی کہ متلاشی ہیں۔ چین کے 100ویں آپ کو پتہ ہے سالگرہ پر ایک واضح پیغام دے دیا تھا کہ ہمارے تعلقات چین سے ہیں اور کوئی انہیں کم نہیں کر سکتا۔ آج ابھی گوادر میں عمران خان ایک بڑے اہم دورے پر جا رہے ہیں، وہاں پر جو چین کی آپ کو پتہ ہے مدد سے 67 ارب کے پروجیکٹس وغیرہ، اس پہ میں تفصیل سے اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ لیکن یہ پیغام بھجوایا گیا تھا پچھلے اس میڈیا انٹرویو میں کہ دیکھیں ہم چین کے کیمپ میں ان کے ساتھ ہیں، اور آج گوادر میں آپ کو اس کی ایک عملی جھلک بھی نظر آئے گی۔ لیکن ابھی جو افغانستان پہ مزید اپڈیٹس ہو رہی ہیں، ڈیلی کی بیسس پہ ہو رہی ہیں، لمحہ بہ لمحہ صورتحال بدلتی جا رہی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر کوشش کریں آپ کو جو فیکچوئل رپورٹنگ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں، آپ کو لمحہ بہ لمحہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اپڈیٹس پہنچاتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں۔